الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وفي مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو ان کو کہ چلے جائیں پیچھے سے ادھر سے سب نے پڑھ لیا درود شریف جی پڑھ لیا سب نے درود شریف پڑھ لیا جی ایک دفعہ اور محبت سے پڑھ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے کائنات کو بنانے سے پہلے اپنی رحمت کا ذکر عرش پر فرمایا بے حساب
درود اور سلام ہیں میرے اور آپ کے محبوب پر، ہم سب کے محبوب پر اور رب کے محبوب پر۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آپ سب احباب بڑی محبت سے آئے، کچھ ہمارے دوست احباب دیگر علاقوں سے بھی آئے، شیخ صاحب ماشاءاللہ اڈاداد فتحانہ سے آپ آئے ہیں۔ میں آپ سب کو حضور کی محفل میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو گئی ہے کہ جیسے ہی میں ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہو گیا ہے، اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آقا کا میلاد، حضور کے آنے کا ذکر، خوشی کا ذکر ہے۔ تو آپ اپنے چہرے جو ہیں ان چہروں پر مسکراہٹ کو لائیں، کھلے چہروں کے ساتھ اور کھلے چہروں کے ساتھ حضور کا ذکر سنیں۔ آج کہ اس محفل پاک میں، آج کے اس جشن میلاد میں میری یہ کوشش ہے کہ آج پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں تاریخی خطاب ہو جائے۔ تو آج اللہ کی رحمت کی بات کرنی ہے، جن پر رحمت ہو چکی ہے ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جن پر رحمت ہو گئی، ہوگی، یہ نہیں کہا جن پر رحمت ہو چکی ہے، یہ نہیں کہا ہوگی، میں نے کہا رحمت ہو چکی ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ کو رحمت ملنی نہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ رحمت ملنی نہیں، ابھی ملنی ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر ناز کرو، آپ کو رحمت مل چکی ہے۔ رحمت مل چکی ہے۔ تو آج کی گفتگو رحمت پر ہے، تو رحمت کی بات کرنی ہے، رحمت والوں سے بات کرنی ہے، اور جو دن رات رحمت کی دعا کرتے ہیں ان سے بات کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک آج رحمت پر ایسا ذکر ہو جائے
کہ جہاں جہاں رحمت کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں رحمت کا ذکر ہو جائے۔ قرآن مجید سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رحمت کا ذکر ہے، رحمت کی بات ہے۔ سب سے مشہور آیت رحمت کے بارے میں جو ہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں، وہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ 107 والو، 7 والو ساتھ دینا۔ آیت نمبر 107 ہے، اور ہم سب کا رحمت کے ساتھ ہے۔ ہم سب رحمت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ ذرا محبت سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اب تقریر شروع ہو گئی ہے، اب سبحان اللہ بھی شروع کر دیں۔ بات پہ دھیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ مشہور آیت ہے نا، ہر مقام پر لکھی ہوئی ہے، تقریباً ہر مسجد میں لکھی ہوتی ہے۔ تو آج اس آیت کے اندر جو بیان ہوا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس آیت کے اندر جو بیان ہوا ہے اس کو ہم بیان کریں گے، اور اس کے اندر جو موتی اور راز اور نکات اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی، ہر رسول رحمت لے کر آیا ہے۔ آدم علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں، نوح علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں، یوسف علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں، ادریس علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں، داؤد علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمت لے کر آئے ہیں۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو، ہر نبی رحمت لے کر آیا، میرے اور آپ کے نبی رحمت بن کر آئے۔
ماشاءاللہ یہ بڑے عاشق ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہیں یہ ان کی ڈیوٹی تو نہیں آپ سب نے لگائی بھی نعرے تسی مارنے اسی نعرے سننے ہی نہیں، بس اور کسی کوئی نعرہ نہیں مارنا بھائی، ہاں یہ سن لو بھائی، کوئی اور بندہ نعرہ نہ مارے، بٹ ٹیکس لگا ہوا ہے نا نعرے مارن تے بھی، ماتے کوئی اللہ معاف کرے ایف بی آر والے نہ آ جان۔ آپ بھی سارے عاشق ہیں، آپ شرمایا نہ کریں اس معاملے میں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ نا وہ اپنے آپ ہی نا پروگرام بنا لیا کرو، نعرے نہ مارنے نے بھائی، آپ تو چپ کر کے سنی رکھنا، آپ نعرہ نورا نہیں مارنا، نا وہ اللہ کے بندو، حضور کے جشن کی خوشی پر آپ نعرہ لگا سکتے ہیں، بلکہ یاد رکھیں، یاد رکھ لو یہ نعرہ لگتا کب ہے، آج میں آپ کو اس کی حقیقت بھی بتاتا ہوں۔ یہ نعرے لگتے کب ہیں، یہ نعرہ کب بندہ جوش میں لگاتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، دونوں کی بات کرنے لگا ہوں۔ نعرہ اس وقت لگتا ہے، توجہ اب یہ سن کر میں دیکھتا ہوں کون چپ کر کے بیٹھتا ہے، یہ تاریخی نقطہ نوٹ کریں۔ نعرہ کب لگتا ہے، نعرہ لگانے کو بندے کا دل کب کرتا ہے، جب خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے تو بندے کے زبان پر نعرہ جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ آپ کو پتہ ہے، ہم تو ہمارے پاس ہر بات پر الحمدللہ قرآن کی دلیل ہے اور حدیث کی دلیل ہے، ہر بات پر۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ محبت اور ذوق سے جس طرح پہلے سنتے ہیں، آج اس سے بھی ذوق کا لیول ذرا بڑھا دیں، کیونکہ آقا کے جشن کی خوشی ہے۔ ہر رسول رحمت لے کر آیا، یہ تھوڑا فرق ہے، لے کر آنے اور بن کر آنے میں وہ فرق ہے جو زمین سے عرش کا فرق ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فرق اس سے بھی زیادہ ہے۔ جتنا فرش سے عرش کا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ کا معاملہ ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہر نبی رحمت لے کر آیا، ہم جن کا جشن منانے بیٹھے ہیں وہ رحمت بن کر آئے۔ اب میں سیدھا کہنا چاہتا ہوں، جو رسول، جو نبی رحمت لے کر آیا وہ اپنی رحمت نہیں، مصطفیٰ کی رحمت لے کر آیا۔ اللہ کی رحمت، اب ذرا سنتے جائیں، رحمت پر آج ایسے ایسے راز کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ جو سنے گا اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کتنے گناہ ایک شخص کتنے گناہ کر سکتا ہے اور کہاں تک گناہ کر سکتا ہے؟ سنو، مولا علی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص جتنا بڑا گناہگار مرضی ہے، اگر وہ رحمت پہ یقین رکھتا ہے، رب سارے گناہ دھول دیتا ہے۔ یہ میں گناہوں پر ابھار نہیں رہا، میں بتا رہا ہوں گناہگاروں مایوس نہ ہونا، رحمت بہت بڑی ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہوں کو دھونے کے لیے جو آپ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے وہ کام آتی ہے، اس پر رب معاف کرتا ہے؟ نہیں، آپ جو مرضی پڑھتے رہو، وہ جو آپ نے پڑھا وہ سبب ہو سکتا ہے مگر وہ خود گناہوں کو دھو سکتا نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمارے محبوب کو ایسی رحمت بنایا۔ توجہ، دوسرا نقطہ، 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12 نکات پیش کرنے ہیں۔ رحمت پر دوسرا نقطہ، اب مجھے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رحمت کون ہے۔ اچھا، جس کو یہ نہیں پتا پھر اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ جس کو یہ نہیں نا پتا کہ اللہ کی رحمت کون ہے، اس کو پھر کچھ نہیں پتا۔ اور جس کو پتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے رسول ہیں، اسے سب پتا ہے۔ یاد رکھنا، رحمت کچھ پتے کو نہیں کہتے، رحمت کچھ نہیں ہوتی، رحمت کچھ نہیں ہوتی، رحمت سب کچھ ہوتی ہے۔ رحمت سب کچھ ہوتی ہے، سب کا سب بھی رحمت ہوتی ہے۔ تو ہماری رحمت کون ہے؟ توجہ، دوسرا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ہماری رحمت کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رحمت ہے۔ جس کو اس بات پر یقین ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ میری گفتگو یقین والوں سے ہے، جس کو یقین نہیں اس سے میں نہیں کہتا، وہ چپ کر کے سنتا رہے، جب یقین آ جائے اس وقت کہہ لے سبحان اللہ۔ ہماری رحمت کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، توجہ ہو گئی؟ پیش کر دوں۔ ہماری رحمت رسول پاک ہیں۔ اب یہ بڑی دھیان سے بات سمجھیے گا، بہت بڑا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور صرف ہماری رحمت نہیں، آقا صرف ہماری رحمت نہیں ہے، یہ سمجھ لو رسولوں کی رحمت مصطفیٰ ہیں، نبیوں کی رحمت مصطفیٰ ہیں، انبیاء کی رحمت مصطفیٰ ہیں، رسولوں کی رحمت مصطفیٰ ہیں، اہل بیت کی رحمت مصطفیٰ ہیں، علی کی رحمت مصطفیٰ ہے، سیدہ کی رحمت مصطفیٰ ہے، حسن کی رحمت مصطفیٰ ہے، حسین کی رحمت مصطفیٰ ہے، ابو بکر صدیق کی رحمت مصطفیٰ ہے، عمر کی رحمت مصطفیٰ ہے، عثمان کی رحمت مصطفیٰ ہے، مولا علی کی رحمت مصطفیٰ ہے۔ ہاں کل جہاں کی رحمت مصطفیٰ ہے، او خدا کی رحمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کرے یہ جملہ آپ کے اندر اتر جائے کہ آقا صرف میری اور تیری رحمت نہیں، خدا کی رحمت کا نام بھی محمد ہے۔ یار اس سے آگے میں کیا بتاؤں رحمت پہ؟ پھر ایک دفعہ سن لو، اللہ کرے کچھ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ کی رحمت کا نام کیا ہے؟ اللہ نے کس کو اپنی رحمت کہا؟ اس صدقے جائیے یار دی شان تے، وہ اللہ اکبر کبیرہ کا محبوب ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کو ایسی رحمت بنایا ہے
آپ کس شان سے رحمت ہیں کہ ہر شان میں رحمت مصطفیٰ کی ہے، ہر شان میں رحمت مصطفیٰ کی ہے، ہر جان میں رحمت مصطفیٰ کی ہے، ہر ایمان میں رحمت مصطفیٰ کی ہے، قرآن میں رحمت مصطفیٰ کی ہے، ہاں ہاں دونوں جہاں میں رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تیسرا نکتہ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یاد رکھ لو، وہ جہاں جہاں ہی نہیں جہاں مصطفیٰ کی رحمت نہیں، سبحان اللہ۔ وہ عالم عالم نہیں جس پر رسول کی رحمت نہیں، اور وہ عالم عالم نہیں جس پر رسول کی رحمت نہیں۔ سبحان اللہ۔ عالم جہان، عالم علم بیان کرنے والا، ہر عالم پر اور ہر عالم پر رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ یہ جتنے نیک اعمال ہیں، یہ جتنی نیکیاں ہیں، ان سب پر رحمت مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کس شان کی رحمت ہیں کہ دیکھیں ہر نبی رحمت کیا بن کر آیا؟ بن کر آیا کہ لے کر آیا؟ ہر نبی رحمت لے کر آیا، ہمارے آقا رحمت بن کر آئے۔ اب میں اس پر تیسرا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں قرآن مجید سے، اور یہ میں آپ کو خوشخبری بھی دینے لگا ہوں۔ یہ جو نقطہ اب پیش کرنے لگا ہوں، یہ پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو جو اس کو سنے گا سنتا ہی رہے گا اور محبت سے کہہ اٹھے گا۔ بات ذرا گہری ہے، بلکہ بہت گہری ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے گہرے لوگ ہیں اور بڑے سنہرے لوگ ہیں۔ رحمت پر بڑی گہری اور سب سے سنہری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید پڑھوں جی؟ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ لیں جی، اب میں یہ ذرا فرق بھی بتانے لگا ہوں تاکہ بات کھل جائے اور ہمیں یہ راز مل جائے، بات کھل جائے اور ہمیں راز مل جائے۔ کیا کہ رحمت جس کے پاس ہو اس کا مقام کیا ہے، اور جو خود رحمت ہو اس کا مقام کیا ہے۔ اس پر یہ ٹائم نوٹ کر لیں، ایک تاریخی نقطہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیش کرنے لگا ہوں قرآن مجید سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، پورا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے، علم کو جاننے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا، اے موسیٰ یہ کیوں کہا کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں؟ تجھ سے زیادہ علم والے بھی ہیں۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ علم والا، سب ذرا بولیں، اللہ ہے۔ سب سے زیادہ علم والا
بڑی توجہ چاہیے. میں اگر آپ نے اس پر سبحان اللہ نہ کہی تو پھر میں اور کوئی نقطہ پیش نہیں کروں گا, بالکل سادہ گفتگو کر دوں گا, پھر کوئی نقطہ نہیں سناؤں گا, سادہ بات کر کے مکمل ابھی وما علینا الا البلاغ المبین پڑھ دوں گا. اگر آپ نے اس بات کو سننے کے بعد بھی دھیان نہ ہوا آپ کا تو پھر میں گفتگو سمیٹ دوں گا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا میں کس سطح کی بات کرنے لگا ہوں. پوری توجہ چاہیے اور آپ کا پورا ذوق چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے جس طرح میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا ہے آپ پہ بھی کرم ہو گیا ہے. پتا چلے کہ آپ کس حد تک اس نقطے کو وصول کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کے پاس علم زیادہ ہے یا کس کے پاس؟ تو آپ نے کہا میرے پاس. تو اس کا جواب تو یہی بنتا ہے کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. بڑی توجہ چاہیے. تو اللہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے کلیم اللہ تجھ سے زیادہ علم میرے ایک بندے کے پاس ہے. ذرا تصور میں ڈوب جائیں, ابھی آپ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. بہت بات آگے جا چکی ہے, بس پوری توجہ اور توجہ پر توجہ رکھ کے اس بات کو سننا. موسیٰ علیہ السلام تجھ سے زیادہ علم والا میرا ایک بندہ ہے. بڑی توجہ چاہیے, میں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں. اور وہ بندہ کون ہے؟ اس بندے کا نام خضر ہے, خضر علیہ السلام. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تجھ سے زیادہ علم اس کے پاس ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, خدا نے یہ کیوں نہ کہہ دیا سیدھا کہ میرے پاس زیادہ علم ہے؟ موسیٰ تو نے یہ نہیں کہنا تھا کہ تیرے پاس زیادہ علم ہے. اللہ نے خضر کی طرف کیوں بھیجا؟ خضر علیہ السلام کی طرف کیوں بھیجا؟ اللہ کے بندو یہی تو بات ہے جو سمجھنے والی ہے. خدا جب اپنا علم دکھاتا ہے, توجہ کئی نکات اکٹھے ہو گئے, کئی موتی آ گئے ہیں. قرآن کا واقعہ موجود ہے, میں صرف نکات پیش کرنے لگا ہوں. واقعہ تقریباً بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ نے اپنا علم بتانا تھا تو خضر کی بارگاہ میں بھیج دیا. اللہ نے اپنا علم اور زیادہ علم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم بتانا تھا تو خضر کی بارگاہ میں بھیجا کہ اے کلیم خضر کے پاس جاؤ, اس کے پاس علم تجھ سے زیادہ ہے. اب خضر کے پاس یہ علم زیادہ کہاں سے آیا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمت آتیناہ رحمہ آتیناہ رحمہ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ کے خضر علیہ السلام کے پاس زیادہ علم کیسے آیا؟ قرآن فرماتا ہے کہ ان پر رحمت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے ان کو رحمت دی. توجہ, خدا جسے رحمت دے اس کا علم کلیم اللہ سے زیادہ ہو, اور جو خود رحمت بن کر آئے
آتیناہ رحمہ، اللہ نے بتایا تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اب سن لو، رحمت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اس بندے کو رحمت دی، رحمت بنایا، توجہ ہے، ہم نے اس کو رحمت دی ہے، رحمت بنایا نہیں۔ تو زیادہ علم کوشش کرنے سے نہیں ملتا، زیادہ علم کوشش کرنے سے نہیں ملتا۔ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، زیادہ علم کوشش کرنے سے نہیں ملتا، زیادہ علم رحمت سے ملتا ہے۔ زیادہ علم کوششوں سے نہیں ملتا، ساری رات جاگنے سے زیادہ علم نہیں ملتے، علم زیادہ رحمت سے ملتے ہیں۔ توجہ، علم زیادہ رحمت سے ملتے ہیں۔ خدا نے، توجہ، نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، خدا نے کلیم اللہ کو زیادہ علم دکھانا تھا، زیادہ علم دکھانا تھا تو کہا خضر کے پاس جاؤ۔ مصطفیٰ نے اپنا علم دکھانا تھا تو کہا علی کے پاس جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے، او خدا کے بندو، اللہ کے گھر میں بیٹھنے والوں، مصطفیٰ کریم کو جو علم عطا ہوا، آپ نے وہ علم جب دکھانا تھا تو کہا مولا علی کے پاس آؤ۔ کلیم اللہ کا علم یہ ہے کہ کہا خضر کے پاس جاؤ، تو لوگوں کے ذہنوں میں بات آ گئی، کلیم اللہ کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اس کے پاس جو زیادہ علم آیا وہ کیسے آ گیا؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا خضر کو زیادہ علم خضر ہونے کی وجہ سے نہیں دیا، اس پر رحمت تھی مصطفیٰ کی، اس لیے زیادہ علم دیا۔ تو رحمت مل جائے، جس کو رحمت ملے اس کا یہ علم ہے جو کلیم اللہ کے پاس نہیں۔ تو خدا کے بندو، جو صحابہ جناب ابو بکر صدیق اور مولا علی جو ہر وقت ساتھ رہے، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اگلی بات، اب میں موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ کلیم اللہ ہے، بہت بڑی شان ہے، وہ چھوٹی موٹی شان والے نو کلیم اللہ نہیں کہندے، بہت بڑی شان ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ادھر اس حوالے سے۔ اب ایک اور بڑی خاص بات ہے، جس وقت نمازیں 50 فرض ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نمازیں کم کروائیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، یہ موسیٰ کا علم ہے۔ نمازیں کم کروائیں، آپ کی امت نمازیں 50 نہیں پڑھ سکتی۔ یہ تو 5 نہیں پڑھی دیا پہ، 50 والا معاملہ تو بہت آگے پھر ہے۔ 5 پہ بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ 5 میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ گیا اور آپ نے پتہ نہیں کیا سنا۔ 5 میں مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے، حالانکہ 5 میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 5 میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، 5 ہی فرض ہیں۔
ہائے ہائے ہائے، اے اللہ تانوں مدینے لے جاوے، جیڑا یار دی گل تے کہندا ہے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ ایک یا دو تو نہیں نا، کتنی فرض ہیں؟ تو 5 میں بھائی مسئلہ کوئی نہیں ہے، 5 ہی فرض ہیں اور 5 کو ہی ماننا ہے اور 5 کو ہی ماننا ہے اور 5 ہی پڑھنی ہے۔ اللہ کے بندو، کلیم اللہ نے کہا نمازیں زیادہ ہیں کم کروائیں۔ بڑی توجہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کلیم اللہ نے خود کیوں نہیں کہا یا اللہ نمازیں کم کر دے؟ کہ موسیٰ گل نہیں کر سکتا رب نال؟ میں نقطہ پیش کر رہا ہوں، واقعہ تو سنا ہوا ہے آپ نے، یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ نہیں مجھے بتائیں آپ، کلیم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جس سے کلام کرے، اللہ سے جو کلام کرے۔ اور اس طرح نہ کر کچھ آواز سے ذرا، آپ دھیان ہی نہیں کر رہے بات پہ، بات کس سطح کی جا رہی ہے۔ کلیم اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے کلام کرے اور اللہ جس سے۔ یہ راز آج سن لو بھی، کوئی اور نبی نہیں کھڑا ہوا رستے میں، کسی اور نبی کو کھڑا نہیں کیا گیا، وہ راز تو پھر اور بہت ہیں۔ صرف یہ سمجھو کہ کلیم اللہ کو کھڑا کیا گیا، وہ کہتے ہیں زیادہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور میں بتا رہا ہوں رحمت کی شان کیا ہے، رحمت کی شان بتانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت پر چوتھا نقطہ، رحمت پر چوتھا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ رحمت کی شان کیا ہے، اس واقعہ سے جو نقطہ آتا ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ کیا کلیم اللہ نے خود نہیں کہا کہ یا اللہ نبی کی امت سے 50 نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، کم کر دے؟ او کلیم اللہ نے حبیب اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت ہے، آپ ہی بات کریں، آپ اپنے رب سے کہیں نمازیں کم کر دے۔ سنو، اس واقعہ کو سامنے رکھ لو، اب میں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ رحمت کی شان کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پر چوتھا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ خدا کے بندو، خدا کے بندو، رحمت ہے حضور، اور رحمت کی شان یہ ہے نیکیاں کم کروانی ہو، نیکیوں والے مسئلے کو کم کرانا ہو، ذمہ داری کو کم کرانا ہو، ذمہ داری کو کم کرانا ہو، تب بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ رب کے عذاب سے بچنا ہو تب بھی رحمت کی ضرورت ہے۔ نمازیں کم جو ہوئیں وہ رحمت کی وجہ سے ہوئیں، اور ثواب کم نہ ہوا وہ رحمت کی وجہ سے ہوا۔ اچھا دیکھیں عجب رنگ ہے، نمازوں کی ذمہ داری کم کر دی، ثواب کم نہ کیا۔ کیوں؟ یہ رحمت کی شان ہے کہ کام تھوڑا کر لو، مزدوری اور اجر رب سے زیادہ لے لو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پہ 5واں نقطہ نوٹ فرما لیں، یاد رکھیں، بڑی خاص بات، 5ویں بات آ گئی ہے۔ نماز جتنی مرضی پڑھو، جتنی مرضی پڑھیں، اللہ کرے 5 ہی پڑھ لی، 5 نمازیں فرض ہیں، نماز پڑھ لیں۔ کوئی شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے،
ساری زندگی روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، ہر وقت عبادت میں رہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ جتنا مرضی کچھ کر لیا ہے، جو کچھ نیک کام کیا ہے، اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، جو کچھ مرضی کر لو اس پر بھروسہ کرنا ہے، مگر بھروسہ، آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، کام بھی کرنا ہے بھروسہ بھی نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو اس کا جواب قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ نیک کام کرنے ہیں مگر بھروسہ، کام بھی کرنے ہیں مولانا صاحب اور بھروسہ بھی نہیں کرنا، یہ کیا بات ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ پانچواں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے محبوب توجہ کیجیے گا، آپ اعلان کر دیں، آپ یہ میرے بندوں کو بتا دیں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، گناہ کر لیے، غلطیاں کر لیں، اے حبیب آپ اعلان کریں جو کچھ مرضی ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ نماز سے کوئی شخص مایوس ہو جائے کوئی بات نہیں، کسی نیک عمل سے بندہ مایوس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، منع نہیں کیا گیا، کسی شخص سے کوئی مایوس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ پورے قرآن میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ رحمت ہے، کسی اور چیز کے بارے نہیں کہ رحمت سے، رحمت کے علاوہ کسی چیز کے بارے نہیں کہا کہ اس سے مایوس نہ ہونا، صرف ایک رحمت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ میں پانچواں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، توجہ کریں۔ مایوس کیوں نہیں ہونا، اس کی ایک وجہ ہے، وہ نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اب اس میں دو نقطے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمت کی بات اللہ نے، توجہ کریں ادھر میری طرف دیکھیں، رحمت کی بات اللہ نے نہ تو آدم علیہ السلام سے کروائی، نہ نوح علیہ السلام سے کروائی، نہ کلیم اللہ سے، نہ خلیل اللہ سے، نہ صفی اللہ سے، نہ روح اللہ سے۔ یہ بات بڑی خاص ہے۔ رحمت کا اعلان، رحمت کی بات کہ مایوس نہ ہونا، اس کے لیے انتخاب رسول پاک کا کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے یاد رکھو، علم کی بات عالم کرے تو اچھی لگتی ہے، حکمت کی بات حکیم کرے تو اچھی لگتی ہے، تجارت کی بات تاجر کرے تو اچھی لگتی ہے، خوشبو کی بات خوشبو دینے والا کرے تو اچھی لگتی ہے، حسن کی بات کوئی حسین کرے تو اچھی لگتی ہے، حکمت کی بات کوئی حکیم کرے تو اچھی لگتی ہے، وکالت کی بات کوئی وکیل کرے تو اچھی لگتی ہے، انصاف کی بات کوئی انصاف والا کرے تو اچھی لگتی ہے، ولایت کی بات کوئی ولی کرے تو اچھی لگتی ہے، نبوت کی بات نبی کرے
تو اچھی لگتی ہے۔ ہاں ہاں، رب نے فرمایا محبوب آپ ہیں رحمت، اور بات کرنی ہے رحمت کی، رحمت کی بات رحمت کا مالک کرے تو اچھی لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے بندو، رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ چھٹا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، اسی کے اندر ہے۔ بھئی کیوں مایوس نہیں ہونا؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم مجھے بتاؤ، ہر نبی کو رحمت ملی کہ نہیں ملی؟ جی ملی ہے نا؟ تو قیامت کے دن سب نبیوں کے پاس ساری مخلوق جائے گی، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ وہ آگے سے کہیں گے ہم آپ کا کام نہیں کر سکتے۔ بتاؤ مایوسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خدا کے بندو، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور ایک بار نہیں، یہ حدیث کئی بار آئی ہے، بار بار آئی ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سارے بندے اکٹھے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کو جان گے، آدم علیہ السلام کو، سب تو پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے باپ ہیں، مہربانی کریں۔ اچھا میں نے ایک مسئلہ آج دسو، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، یہ سارے کٹھے ہو کے ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں گئے؟ یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ بھئی قیامت کا دن ہے، سب نے آیت نہیں پڑھی ہوئی مالک یوم الدین؟ مالک یوم الدین پر تاریخی نقطہ نوٹ کرو، اور اس کے ساتھ یہ رحمت کی بات ساتھ ہو رہی ہے۔ نقطہ نمبر 6 پیش کر رہا ہوں، اب فٹافٹ نقطے پیش کر 12 نقطے مکمل کرنے ہیں، اب پوری توجہ چاہیے۔ میں اصل میں آپ کا دھیان اس لیے کراتا ہوں کہ نقطے بڑے بھاری ہوتے ہیں تو توجہ پہلے کہتا ہوں پہ بندہ سمجھ جاوے، وہ نہ ہوئے بندہ ہوتا ہی لمحہ ہو جاوے، پتہ نہیں لگے بھی ہو کی گیا ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو وہ ذرا تیاری کرواتا ہوں، اور مسئلہ نہیں، خدا کی قسم ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارا تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مجھے ایک مسئلہ تو بتا دو یار، ساری زندگی ہوگی، جنہوں مرضی ہوں پوچھ لو کہ قیامت دے دن دا مالک کون ہے؟ اوے اللہ دا نام لو یار، سارے کو اللہ، اللہ، اور محبت سے کہیں لنگر اپیا کھانا ہے جی، اے پہلے روحانی لنگر کھا لو پھر آپ جسمانی لنگر بھی کھانے ہیں۔ اچھا میں نے سمجھ نہیں آتی، لنگر والا بڑا دھیان جانتا ہے سارا، لنگر دے نام تو سارے ہی ہس پے۔ او خدا کے بندو، یہ جو پیش کر رہا ہوں یہ بھی لنگر ہے، اور اصل میں یہی وہ لنگر ہے جس سے ہر قسم کا لنگر ملتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ میں بہت بڑا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، تو ساری مخلوق قیامت کے دن اکٹھی ہوگی۔ مجھے ذرا یہ بتا دیں، آدم علیہ السلام کی شان نہیں ہے جی؟ باقیوں کی میں بات نہیں کرتا، سب سے زیادہ درجے میں نبوت ہے نا، نبی سب سے زیادہ درجے والے ہیں نا، نبیوں سے باقی سارے درجے نیچے ہیں نا جی۔ میں اس لیے صرف انبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ تو پتہ بھی ہے کہ مالک جو ہے وہ قیامت کے دن کا اللہ ہے، تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، تو وہ سارے آدم کے پاس کیا لینے جائیں گے؟ جب ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ مالک خدا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دکان کی مکان کی جو رجسٹری ہے وہ پٹواری سے ہی ہونی ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں گے یا کسی اور کے پاس جائیں گے؟ رجسٹری جہاں ہوتی ہے وہاں جائیں گے یا کسی اور جگہ جائیں گے؟ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، آپ نے ایک چیز لینی ہے، آپ کو پتہ ہے فلاں بندہ اس کا مالک ہے، تو آپ اس کے پاس جائیں گے نا۔ تو یہ کیا بات ہوئی
کہ قیامت کے دن اللہ پہلی صورت میں سورت فاتحہ میں بار بار فرما رہا ہے، بار بار فرما رہا ہے، اور جو نمازی نماز پڑھتے ہیں، جو نماز میں نماز نہیں پڑھتے، وہ جنازے پہ جا کے جرا فاتحہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں تو سورہ فاتحہ پڑھ ہی دیتے ہیں۔ اب فاتحہ سارے ہی پڑھتے ہیں، پاویں نماز میں پڑھ لو تو پاویں کوئی فوت ہو جائے اتنے بندہ جا کے پڑھ لیتا ہے، آخو جی پڑھو جی فاتحہ شریف، تو فاتحہ شریف سارے پڑھتے ہیں، تو مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین سارے پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن مالک کے پاس کوئی نہیں جائے گا، ادھر ادھر سارے پھریں گے۔ آدم علیہ السلام کو منت کر کے آدم علیہ السلام کی، وہ مہربانی کرو تسی ساڈے پیو مہربانی چ کرو، ہن مہربانی کرو اسی بڑے پھسے کھڑے ہیں، ہن بچاؤ سانو، تے رب نو جا کے آکھو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، بندے مشورہ کریں گے ہن کدے کو چلیے، وہ سارے اکٹھے ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، ادھر سے بھی مایوس کر دیا جائے گا۔ وہ جناب پھر مشورہ ہوگا، ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آ کر کہیں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں مہربانی کریں، ان سے بھی مایوس کر دیا جائے گا، وہ بھی مایوس کر دیں گے، جاؤ میں تمہارا مسئلہ نہیں حل کر سکتا۔ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی مایوسی ہو جائے گی۔ عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی جواب ہو جائے گا، ہم اللہ کو جا کے نہیں کہہ سکتے کہ حساب شروع کر دے، امت کا فیصلہ کر دے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو جب سب سے مایوسی ہو جائے گی، جب یہ مخلوق خدا چکر لگا لگا کر سب سے مایوس ہو جائے گی، عیسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہارا کام تو نہیں کر سکتا مگر ایڈریس بتا سکتا ہوں، میں تمہارا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتا، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ خدا کے بندو، اگر کسی کا آپ مسئلہ حل نہ کر سکیں تو وہ بتا دیا کرو، اس کا بتا دیا کرو جو مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس پر بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی آپ کے پاس دنیا میں ضرورت کے لیے آتا ہے، آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، یہ میں پیغام دے رہا ہوں آپ سب بھائیوں کو، اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، فلاں بندہ کام آ جاتا ہے، تو میرے آقا رحمت والے آقا کی، یہ رحمت والے پر اگلا میں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، نوٹ کیجئے گا، رحمت والے آقا کی سنت ہے کہ خود ضرورت پوری کرو۔ اگر خود دنیا میں آپ کسی کی ضرورت پوری نہ کر سکو تو خود کہہ دیا کرو، اگر خود نہ کہہ سکو تو کہہ دیا کرو فلاں اللہ کا بندہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، اس پر بھی اللہ آپ کو اجر دے گا۔ مگر افسوس یہاں معاملہ ہی عجیب ہے، ہم تو نہیں کہتے، پہلی بات تو کہ ہم بھی نہیں ہلتے، ہم خرچ پتہ نہیں مال کہاں لے کے جانا ہے، ہم نے پتہ بھی ہے مال سارا ادھر ہی رہ جانا ہے، پھر مال کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ نے تھوڑی رکھا ہوا ہے، تسی تو ماشاءاللہ بڑے سخی ہو، تہاڈی گل میں تھوڑی کردا پیا، آپ تو بڑے سخی ہیں ماشاءاللہ۔ تو خدا کے بندو، یہ سنت ہے اور یہ رحمت کا پیغام ہے، رحمت والے آقا کا پیغام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے مخلوق خدا، تو عیسیٰ علیہ السلام سے ایڈریس صحیح مل جائے گا، مایوس وہ بھی کر دیں گے کہ میں نہیں کر سکتا۔ خدا کے بندوں، میں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، جو کام کوئی نہ کر سکا مخلوق کا، جو رب سے حساب نہ شروع کرا سکے، جو رب سے جا کر نہ کہہ سکے، جہاں نہ باپ کام آیا، نہ ماں کام آئی، نہ نبی کام آئے، نہ رسول کام آئے، سب نے جواب دے دیا، مایوس کر دیا، اور وہ سارے اکٹھے ہو کر رسول پاک کے پاس آئے جو رحمت ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے حبیب کے پاس آئیں گے،
اور آ کر ابھی یہ کہیں گے، بس آ ہی جائیں گے، جب پہنچیں گے تو مصطفیٰ فوراً کہیں گے میں ہوں ہی تمہارے لیے۔ او خدا کے بندو اس جملے کو سمجھو، انا لہا، حضور فرمائیں گے میں ہوں ہی تمہارے لیے۔ آج کوئی پیر مرید کو کہہ دے میں ہوں ہی تمہارے لیے تو اس کا جناب اس کے ذوق اور شوق کا لیول کہاں پہنچ جائے گا۔ خدا کے بندو خواجہ فرید الدین نظام الدین سے کہہ دیں میں ہوں ہی تمہارے لیے تو مقام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ فرید الدین نظام کو کہیں تو کیا مقام ہو جائے، معین الدین قطب الدین سے کہیں تو کہاں بات چلی جائے۔ او خدا کے بندو خود رحمت والا نبی امت سے کہے میں ہوں ہی تمہارے لیے، بات کہاں تک جائے گی۔ خدا کے بندو یہ تھا راز جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رحمت، سب نے یہ سن رکھا ہے نا کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مگر میں سنا رہا ہوں کیوں نہیں ہونا۔ میں نیا نقطہ پیش کر رہا ہوں، یہ تو سب نے سن رکھا ہے کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں نے جو بات بتائی ہے کیوں نہیں ہونا۔ اس لیے نہیں ہونا کہ جہاں سب مایوس کر دیں گے وہاں میرے آقا تمہیں مانوس کر دیں گے۔ یہ مانوس پہ غور کر لیجئے گا۔ آقا کی رحمت مایوس نہیں کرتی، مانوس کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں فانوس بناتی ہے۔ کتنے نقطے ہو گئے جی؟ 10 ہو گئے جی؟ ہون جڑا اگلا نقطہ ہے وہ دے تسی چپ کر کے ساتواں نقطہ پیش کر دیں جی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جی 7واں نقطہ نوٹ کریں جی۔ اب یہ نقطہ بھی بڑا خاص ہے، 7 کی بات آ گئی نا، اور 7 والوں کی بات آ گئی، اور اب آپ کے ساتھ دینے کی بات آ گئی۔ اچھا یہ اللہ نے کہا کن کو ہے؟ توجہ توجہ توجہ، 7واں نقطہ، اب فٹافٹ نقطے سن لیں۔ یہ کہا کن کو ہے کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا؟ نمازی کو کہا، حاجی کو کہا، غازی کو کہا، قاری کو کہا۔ سنو قرآن کا نقطہ، قرآن میرے سامنے، کس کو کہا کہ رحمت سے مایوس ہے؟ تو سن لو، یہ بات قرآن کی یہ آیت، اس کا رخ نماز والے سے نہیں ہے، تہجد گزار سے نہیں ہے کہ اے تہجد گزارو رحمت سے مایوس نہ ہونا، اے نمازیو نماز سے رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہیں، اے حاجیو رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہیں۔ حاجیوں کو نہیں کہا، نمازیوں کو خطاب کر کے نہیں کہا، تہجد گزاروں کو نہیں کہا، عبادت گزاروں کو نہیں کہا، زاہدوں کو نہیں کہا۔ آپ بڑے حیران ہوں گے پھر کس کو کہا؟ بڑے عجیب نقطہ آ گیا، کس کو کہا؟ کس کو کہا کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا؟ فرمایا او گناہگاروں، گناہگاروں سے کہا ہے۔ 7واں نقطہ نوٹ کر لو، اب اگلی بات بھی سمجھ لو، نمازی بھی گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حاجی بھی گناہگار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے گناہگار ہیں۔ کون ہے جو جس نے گناہ نہ کیا ہو؟
کس نے گناہ نہیں کیا مخلوق خدا میں؟ اس کائنات میں مصطفیٰ کی ہستی ہے جو پاک ہیں، ہر لحاظ سے جو پاک ہیں، وہ صرف 5 ہیں۔ اور اگلی بات یاد رکھو، جو پاک ہوا ہو وہ پاک نہیں کر سکتا۔ پاک وہ کرتا ہے جو پہلے سے پاک ہو۔ توجہ ہے کہ رحمت کا رخ کدھر ہے؟ 7واں نقطہ، خدا کے بندو یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کرو اور خوش ہو جاؤ اور اپنے مقدر پہ ناز کرو، اور اس کا راز سمجھ لو کہ اصل مسئلہ ہوا کیا۔ یہ آیت سورت زمر کی جو آیت ہے، پارہ نمبر 24، اس کی آیت نمبر 53 ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ چند مشرکین، اللہ سے شرک کرنے والے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ اتنے گناہ کیے ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے، شرک کرتے رہے، مجھے بتاؤ شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ جی بتائیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ آج یہ مسئلہ سمجھ لو، سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اور سب سے بڑی نیکی شرک نہ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو آج یہ بتانا لگاؤں، ہم پر اللہ کا احسان اتنا ہے، پوری دنیا کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اور سب سے بڑا ثواب اور نیکی شرک نہ کرنا ہے۔ اور آپ اور میں اس وقت شرک کا توڑ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سادہ کر کے سمجھا دے، سب کو سمجھ تھوڑی، سب کو تو نہیں آتی نا جی۔ میلاد کیا ہے؟ نوٹ کر لو، خدا کے بندو نوٹ کر لو، نوٹ بھلے نہ نکالو، بات نوٹ کر لو، وہ آپ کی مرضی نوٹ نکالیں یا نہ نکالیں، مگر میری یہ بات نوٹ کر لیں۔ نوٹ تو وہ میں نہیں آپ کو کہتا کہ نوٹ نکالیں، مگر بات کو نوٹ کر لیں۔ کیا؟ خدا کے بندو اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہو رہی ہے؟ دھیان ہے، میلاد مصطفیٰ، یہ نقطہ بھی پوری دنیا کے لیے ہے۔ کیا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے اور سب سے بڑی نیکی شرک نہ کرنا ہے؟ خدا کے بندو، جس نے میلاد مصطفیٰ مان لیا وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ جو میلاد منا رہا ہے، اور ہم اپنی محفل کا عنوان میلاد مصطفیٰ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم یہ بتاتے ہیں مصطفیٰ خدا نہیں ہے۔ شرک کا سب سے زیادہ توڑ اس دنیا میں جس نے کیا وہ اہل سنت ہے۔ شرک کے خلاف سب سے بڑی جنگ ہم نے لڑی ہے۔ ہمارے ہر عنوان کا، ہر اشتہار کا عنوان میلاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میلاد ہوتا ہی اس کا ہے جو پیدا ہوا ہو۔ جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کا میلاد نہیں ہوتا، اور جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کتنے نقطے ہو گئے؟
ہو گئے جی اللہ کے بندو، کہا بڑے گناہ کیے ہیں، کیا بنے گا؟ آقا نے فرمایا آئے کہاں بیٹھے ہو؟ شرک والا گناہ۔ اچھا مجھے بتائیں، غلطی جس کی وہ معافی اس سے مانگنی چاہیے کہ دوسرے سے مانگنی چاہیے؟ شرک جو ہے یہ اس کا تعلق خدا سے ہے کہ رسول سے ہے؟ تسی بھی آکھو کہ بڑیاں پاریاں گلاں کردے ہو، سمجھا رک جاندیاں نے، عقلاں معوف ہو جاندیاں نے، علم اڑی رک جاندے نے۔ او خدا کے بندو، یہ بات ہی ایسی ہے، محبوب کی ذات ہی ایسی ہے کہ یہاں سب کو رکنا پڑتا ہے۔ عقلاں جواب دے جاندیاں نے، علم جواب دے جاندے نے، حکمت جواب دے جاتی ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی، جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اب تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی، اب مان لینے میں ہی بات ہے۔ شرک کا تعلق تو خدا سے ہے، کفر کا تعلق رسول سے ہے۔ یہ سمجھ لو، نقطہ نوٹ کر لو، شرک کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے ہے اور کفر کا تعلق ڈائریکٹ رسول سے ہے۔ کفر رسول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، شرک خدا کے ساتھ، کہ رسول کو نہ مانو کفر ہو گیا، خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا مانو شرک ہو گیا۔ خدا کے ساتھ خدا مانا شرک ہو گیا، رسول کی بے ادبی کی، رسول پاک کی شان میں ادنا سی گستاخی کی، کفر ہو گیا۔ اچھا اب میں بتا دینا چاہتا ہوں، شرک خدا کے ساتھ کیا، رب فرماتا ہے شرک کیا تو میرے ساتھ ہے، مگر شرک کی معافی لینے کے لیے مصطفیٰ کے پاس آنا ہوگا۔ شرک معاف رحمت کرواتی ہے۔ آج میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر رحمت پر 8واں نقطہ دینے لگا ہوں، یاد رکھ لینا، خدا کا بنایا ہوا جہنمی رحمت والے آقا جنتی کروا سکتے ہیں۔ اربوں سے میرا قیمتی نقطہ ہے، کروڑوں بھی نہیں، اربوں خربوں سے قیمتی نقطہ دینے لگا ہوں۔ خدا کا بنایا ہوا جہنمی رحمت والے آقا جنتی کروا سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کا کیا ہوا جہنمی کوئی جنتی نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ رحمت کی بات ہے، اور یہ کام، اتنا بڑا کام کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، یہ کام صرف رحمت ہی کر سکتی ہے۔ 9واں نقطہ سن لیں، رحمت کا رخ کدھر ہے؟ او خدا کے بندو، آج رحمت پر اور فضل پر تاریخی نقطہ نوٹ کر لو۔ خدا کی رحمت کا رخ زیادہ گناہگاروں کی طرف ہے، اور خدا کے فضل کا زیادہ رخ نیکوں کی طرف ہے۔ کاش کہ یہ جملہ آپ کے سینے میں اتر جاتا، اس کو آپ بڑی جلدی پتہ نہیں ہضم کر گئے ہو یا ویسے ہی اڑا گئے ہو، ویسے ہی لنگ لنگ گیا ہے، باروں بار لنگ گیا ہے، یہ پتہ نہیں تھوڑے اندر چلا گیا ہے۔ یہ پھر سن لو، اللہ کی ساری رحمت کا رخ گناہگاروں کی طرف ہے، اور خدا کے سارے فضل کا رخ نیکوں کی طرف ہے۔ عجب رنگ ہیں، بچانے کے لیے رحمت بنا دی، دینے کے لیے فضل بنا دیا۔
اور اگلا رنگ بھی سنو، فضل کوئی اور نہیں، رحمت بھی کوئی اور نہیں، فضل بھی خدا کا مصطفیٰ ہے، رحمت بھی خدا کی مصطفیٰ ہے۔ دسواں نقطہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر شخص کی صفت رحمت ہوتی ہے، ہر نبی کی صفت رحمت ہے، ذات صرف مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ میں اس 10ویں نقطے میں بہت بڑا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ زندگی میں آپ پہلی بار سنیں گے۔ پہلوں کے بارے میں نہیں کہتا، وہ آپ ہی فیصلہ کر لیجئے گا، اس پر مجھے یاد آ گیا اس لیے میں نے کہہ دیا۔ آپ جن کو پتا ہے وہ تو کہتے ہیں جی پہلے والے بھی ہونی سن دے پہ ہیں۔ الحمدللہ آپ کی ذات رحمت ہے، ہر نبی کی صفت رحمت ہے۔ اب اس بات کو کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اس کو یوں سمجھیں، صفت جب ہوگی، صفت جب ہوگی رحمت والی، تو اس وقت بندہ یہ کہلائے گا کہ یہ بندہ جو ہے رحمت والا ہے، رحم کرتا ہے۔ یہ رحم کا لفظ بھی اسی سے ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ رحمت، رحم، مہربانی، یہ ساری رحمت ہے، ویسے ہے ساری رحمت ہے۔ مہربانی کا لفظ آپ بولتے ہیں نا، مہربانی کریں، ہم پہ رحم کریں۔ وہ جو حدیث ہے، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا نا، سنا ہے نا یہ حدیث پاک، یہ وہی ہے، رحمت ہے اس میں۔ یہ دونوں لفظ رحمان اور رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او خدا کے بندو، اللہ نے آج بسم اللہ کا راز بھی سن لو، اللہ نے اپنا ذکر ایک بار کیا، اپنی رحمت کا ذکر 2 بار کیا۔ بسم اللہ پہ تاریخی نقطہ نوٹ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا ذکر ایک بار، اللہ نے اپنا ذکر ایک بار کیا، اپنی رحمت کا ذکر 2 بار کیا۔ رحمان والی بات بھی رحمت کی ہے، رحیم والی بات بھی رحمت کی ہے۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہو بسم اللہ، قرآن کی ہر سورت کے شروع میں پڑھنے والوں یاد رکھو، خدا بھی اپنی رحمت کو تکتا ہے، تم بھی ہر وقت رحمت کو دیکھا کرو۔ یہ ان کی محبت ہے۔ دیکھیں یہاں دیکھو نا، جتنا ان کی محبت کا اظہار تھا انہوں نے کر دیا۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں سارے نے سب ایک جیسی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی یاد کر لیں۔ کوئی محبت رسول میں، محبت رسول کے اظہار میں ایک جیسے ہو سکتے نہیں ہو سکتے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے۔ مگر بس یہ سمجھ لو جو بھی رنگ ہو ان کے سنگ ہو تو بات بن جاتی ہے۔ میں کیا بات کر رہا تھا یاد ہے؟
الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی کی صفت رحمت ہے، ہمارے حضور کی ذات رحمت ہے۔ اب یہ فرق کیا ہے؟ صفت چینج ہو جاتی ہے، ذات چینج نہیں ہوتی۔ میں جو نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، رحمت ہیں حضور کی ذات۔ کب سے رحمت، کتنی رحمت، کس کے لیے رحمت، کہاں تک رحمت، کب کب کے لیے رحمت، کس کس کے لیے رحمت، کیوں رحمت، کب سے رحمت، ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے، خدا کے بندو، جب جب نہ تھا تب رحمت تھی، جب سے لے کے اب تک، اب سے لے کے کب تک، کب جب تب سب کی رحمت مصطفیٰ ہے۔ ذات ہے حضور کی رحمت، اور باقی انبیاء صفت ہیں۔ میں اس پہ 10واں نقطہ یہ دینے لگا ہوں، خدا کے بندو یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، آقا سراپا رحمت ہیں۔ آپ کا بولنا رحمت، محبوب کا بولنا رحمت، محبوب کا اٹھنا رحمت، محبوب کا بیٹھنا رحمت، محبوب کا میلاد رحمت، محبوب کی معراج رحمت، محبوب کی نسبت رحمت، محبوب کی ہدایت رحمت، محبوب کی کرامت رحمت، کرامت آپ نے رحمت کہتے جانا ہے، کرامت، ولایت، استقامت، نبوت، رسالت، سخاوت، عدالت، شفاعت، صداقت، شرافت، ہدایت، عنایت، خدا کی قسم محبوب کے آنے سے لے کر جانے تک اور جا کر واپس آنے تک، جانا رحمت، آنا رحمت۔ 11واں نقطہ، چلے میرا بلا لیں، کوئی گل نہیں۔ نقطہ نمبر 11، صاحب ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے سوا۔ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث پاک، آقا علیہ السلام صحابہ سامنے بیٹھے، حضور نے فرمایا کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ جو محفل لگی ہوئی تھی اس میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ یہ راز تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ نقطہ نمبر 11 ہے، اس کے بعد ایک نقطہ رہ گیا۔ یا رسول اللہ آپ بھی؟ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آج، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ جب آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے نا، تو جب کوئی آگے سے سوال کر دیتا تھا، پہلے آقا علیہ السلام اپنے حساب سے گفتگو فرماتے۔ آقا علیہ السلام کی گفتگو نبوت کی رینج سے ہوتی، نبوت کی جو رینج ہے اس حساب سے آپ گفتگو فرماتے، اور جب کوئی سوال کر دیتا نا تو پھر اس وقت جو پوچھنے والا ہوتا تھا اس کی رینج کے مطابق بات کرتے، بات کو چینج کر دیتے، آپ رینج کے مطابق بات کو
چینج کر دیتے، اور ایج کے مطابق بھی آپ چینج کر دیتے تھے، ایج کے مطابق بھی آپ رینج کو چینج کر دیتے تھے۔ اب یہاں بڑی ایک مسئلہ سمجھنا ہوگا آپ کو کہ یہ بات کیا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک کی رحمت، جواب دینے لگا ہوں، ہر ایک کی رحمت مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کی رحمت خدا ہے، یہ ہے اس کا جواب۔ تو خدا کے بندو، حضور سراپا رحمت ہیں، مکمل رحمت ہیں، کامل رحمت ہیں۔ میں یہ 11واں نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ ہر نبی کی صفت رحمت ہوئی، میرے نبی کی ذات رحمت ہوئی۔ 12واں اور آخری نقطہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو رحمت کے ساتھ بھیجا۔ اب میں 12 ربیع الاول کی نسبت سے 12واں اور آخری نقطہ جو دینے لگا ہوں، یہ آپ کو 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، قیامت تک پوری دنیا یاد رکھے گی۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توجہ سے 12واں نقطہ سن لیں۔ یہ کہتے ہیں نا آپ کہ حضور رحمت والے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضور رحمت والے ہیں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ اگر آپ کے ذہن میں اس سے اوپر کوئی بات ہے تو ابھی بتا دیں، میں نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے حضور رحمت والے ہیں، میں اس بات کو ایک لمحے کے لیے نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانتا کہ اس سے اوپر بھی بات ہے۔ ہاں، اس سے اوپر بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ ہم تو ساری زندگی یہی کہتے رہے، رحمت والے آقا، رحمت والے آقا، رحمت والے آقا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوپر بھی بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ تو سن لو، یہ کہنا درست ہے، ٹھیک ہے کہ آپ رحمت والے ہیں، مگر یہ کہہ کر رحمت کا جو پورا بیان ہے وہ بیان نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے جی یہ ہے، بڑا عجیب نقطہ سامنے آ گیا، عظیم نقطہ سامنے آ گیا، فٹافٹ بتا دیں کیا ہے؟ تو سنیں، حضور رحمت والے نہیں بلکہ خود رحمت ہیں۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سادہ کرنے کی، آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، رحمت والا ایک ہے رحمت اور ایک ہے رحمت والا۔ آپ کہیں گے چلے ٹھیک ہے حضور، یہ بات آپ نے بتا دی، اس پر دلیل بھی دے دیں کہ حضور رحمت والے جو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہ کہو بلکہ کہو کہ حضور خود رحمت ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ میں پورے گھنٹے سے جو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں وہی دلیل ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہاں حضور کو رحمت کہا، رحمت والا نہیں کہا۔ او خدا کے بندوں غور کرنا، رحمت ہونا اور رحمت والا ہونا یہ فرق ہے، مگر یہ علم کی بلندیوں کا فرق ہے، ادب کی انتہا کا فرق ہے۔ یہ عام سطح کا نقطہ نہیں، بہت گہرا نقطہ ہے، لیکن بیان کر رہا ہوں تاکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ذوق لے لیں اور جہاں جہاں تک یہ جائے وہ اس کا لطف اٹھا لیں۔ رحمت اور رحمت والا یہ فرق ہے۔ ہر نبی رحمت والا ہے
ہر رسول رحمت والا ہے، ابو بکر رحمت والا ہے، عمر رحمت والا ہے، عثمان رحمت والا ہے، مولا علی رحمت والے ہیں، کل ولی رحمت والے ہیں، رحمت صرف اور صرف مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد نبی، علماء اہل سنت۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پر میں نے آپ کو 12 نکات سنا دیے، اور اگلی بات سن لیں، یہ نہیں کہ ہیں ہی 12، آئے گا سبحان اللہ، وہ نسبت کی وجہ سے 12 سنائے ہیں، واہ ورنہ یہاں تو کئی 12 بج جائیں پر 12 ختم نہ ہو۔ واہ سبحان اللہ، اب آخر میں پیغام بھی سن لے، سبحان اللہ، اور یہ یاد رکھ لیں، بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں، ہر مقام میں پیغام ہے۔ اللہ کرے یہ بات آپ سمجھ لیں، کیا قرآن حدیث رسول پاک کے ہر مقام میں پیغام ہے، اور ہر پیغام میں مقام ہے۔ سبحان اللہ، یہ میں اس ایک لائن میں جو کہہ گیا ہوں نا، وہ سارے جو لائن میں کھڑے ہیں وہ سارے لکھتے ہی رہیں گے اس کو انشاءاللہ۔ ہر مقام محبوب میں پیغام ہے، اور ہر پیغام محبوب میں مقام ہے۔ آج کی گفتگو کا پیغام یہ ہے کہ جو رسول اتنی شان والی رحمت ہیں، اور رحمت کے مالک ہیں، رحمت کے قاسم ہیں، رحمت کے دائی ہیں، رحمت کے رہبر ہیں، رحمت کے ہادی ہیں، رحمت کے مبلغ ہیں، رحمت کے خطیب ہیں، رحمت کے طبیب ہیں، سبحان اللہ، اس رحمت والے اور رحمت کے مالک سے ہمارا جو تعلق ہے وہ کتنا ہے؟ جب ہمیں آج یہ پتہ لگ گیا کہ رحمت کے بغیر ہمارا کام بن سکتا نہیں ہمیں کوئی عذاب سے بچا سکتا، نہیں رحمت کے بغیر کوئی عذاب سے بچ سکتا ہے، نہیں، رحمت کے بغیر کوئی مشکل سے بچ سکتا ہے۔ نہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے، جب رحمت کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے تو اس رحمت سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ اس رحمت کو ہم نے کتنا مانا؟ یہ مانا کہ بس آپ سارے جہاں کی رحمت ہیں اور ہم لوگوں کے لیے زحمت بن جائیں؟ یہ پیغام نہیں ہے، یہ میرے آقا کی ذات کا پیغام نہیں ہے۔ رحمت کے مالک کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے زحمت نہ بنو، لوگوں کے لیے رحمت بنو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج ہمارا تو یہ معاملہ ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں، مین راستے، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں جانے کا، ان کو بند کر کے لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ یہ رحمت والے نبی کا پیغام نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ مطالبہ کریں، آپ کا حق ہے، مگر میں ان حضرات سے بڑے ادب سے ایک پیغام عرض کر رہا ہوں، ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے، کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں
جس پر خدا نخواستہ جس پر زیادتی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ نے جو رستہ بند کیا ہے، اگر اس رستے میں کوئی ایسے مریض ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کا اور معاملہ ہے، اس کو آپ روکیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ کا حق ادا کر دیا جائے گا؟ آپ کو تکلیف، میں ان لوگوں سے عرض کر رہا ہوں جن کو یہ تکلیف ان کو پہنچی، اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو تکلیف نہیں دی ان کو تکلیف دیں راستہ بند کر کے؟ رحمت والے نبی کا تو پیغام یہ ہے کہ جو شخص رستے سے ایک پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دے اور رستے میں لگا ہوا درخت اسے اکھاڑ کر سائڈ پہ کر دے، آقا فرماتے ہیں میری امت کی یہ شان ہے، اگر کوئی رستے کو کھول دے رب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، جو شخص پتھر سائڈ پہ کر دے تو رب اسے صدقے کا ثواب دے دے اور رب اسے جنتی بنا دے، تو جو پورا روڈ بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ذرا غور تو کریں کیا کر رہے ہیں۔ تو پیغام رحمت یہ ہے، سب سے پہلے اب ترتیب یاد رکھ لیں۔ ایک تو ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں ترتیب یاد نہیں رہتی، ہم بات جہاں سے شروع کرنی ہوتی ہے وہاں سے شروع کرنے کے بجائے کہیں اور سے شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے آقا رحمت کے مالک، رحمت کے قاسم محبوب نے فرمایا، اے میرے امتیو، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ اب ایک شوہر اگر گھر میں رحمت والا سلوک نہیں کر رہا تو اس نے کیا مانا رسول کو، کیا اس نے رحمت کو مانا؟ ایک بھائی اپنے بھائی کو تکلیف دے رہا ہے، اس نے رحمت کو کیا مانا؟ یہ رحمت کو ماننا ہے؟ مجھے بتائیں، جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے رسول خوش ہوں گے؟ جی تو اس سے بڑا پھر ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ تو رحمت کے خلاف ہے۔ تو خدا کے بندو، آقا کی یہ سنت پر عمل کرو کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، نہ آپ نے کبھی بیوی کو تکلیف دی، نہ کبھی کسی عورت کو تکلیف دی، نہ کسی کے شخص کو تکلیف دی، اور یہ آپ کی تعلیم ہے، نہ بیوی کو تکلیف دو، نہ بہنوں کو تکلیف دو، نہ اپنے ماں کو تکلیف دو، نہ باپ کو تکلیف دو، رشتہ داروں کو تکلیف نہ دو۔ ہم تو بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم تو جملے اور باتیں اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ اگلے کا بندے کا دل پھٹ جاتا ہے، ہمیں تو صحیح بولنا ہی نہیں آ رہا، اور تعلق اور بات ہم رسول پاک کی کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر دھیان ہی نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی رحمت کے مالک نبی سے تعلق ہے، اور ہم جس امت کے ساتھ میرے نبی نے ہر وقت رحمت والا سلوک کیا، اس امت کے ساتھ ہم بد سلوکی کر رہے ہیں۔ اس سے پرہیز کریں۔ یہ آج کا پیغام ہے، اپنے آپ کو اس بات پر لائیں، آج یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ، آج کے بعد میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، آج کے بعد میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، آج کے بعد میں گھر کے اندر نہ اپنی اولاد کا دل دکھاؤں گا، نہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤں گا، نہ بیوی بچوں کا دل دکھاؤں گا۔ او خدا کے بندو، آپ سارے جہاں کے دل خوش کر دو اور ماں باپ کا دل ناراض کر دو، آقا تم سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ان باتوں کو سمجھو، اس ترتیب کو سمجھو، تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رحمت آپ بن کر آئے اور رحمت آپ دینے آئے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات بھی رحمت والے نبی نے بنانی ہے، آپ کی رحمت سے بات بننی ہے، جب تک آپ راضی نہ ہوں گے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، کوئی جنت میں جانا
جنت میں جانے تو بڑی آگے کی بات ہے، اس رستے پر بھی اس کو کوئی جانے نہیں دے گا جس پر رسول راضی نہ ہوں گے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم دن رات جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارا تعلق بنا ہوا ہے؟ یہ میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ ہم نماز نہ پڑھ کر رسول سے تعلق مضبوط بنا رہے ہیں؟ نہیں ہم گناہ کر کے رسول سے تعلق مضبوط بنا رہے ہیں؟ نہیں ہم گھر والوں کا دل دکھا کے رسول سے تعلق مضبوط بنا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، اس طرح تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ تعلق رسول پاک سے اس وقت مضبوط ہمارا ہوگا جب ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میری ساری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے، کیا کہ جب اس رحمت ہی نے بچانا ہے اور رحمت سے ہی ہم نے بچنا ہے، تو اس رحمت سے ہمارا تعلق کس سطح کا ہے، بس اس کی تیاری کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب اس بات پہ ہم عمل کر لیں گے۔ تو اچھا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پر یہ حق ہے آپ کو بخشوانا؟ یہ لکھ لو، اللہ کی قسم رسول پر یہ حق نہیں ہے کہ آپ کی بخشش لازمی کروانی ہے جو مرضی کرتا پھرے کوئی۔ نہیں، یہ بات پھر سن لو، اللہ نے آپ پر یہ حق نہیں رکھا کہ آپ نے لازمی اپنے ہر امت کو ہر بندے کو بخشوانا ہے، یہ آپ پر لازم نہیں ہے، آپ کی مرضی پہ ہے۔ تو جب بات ہے ہی آپ کی مرضی پہ، رب نے تو خود فرمایا سونیا ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، یہ فرمایا۔ اللہ نے تو اپنی بات بھی حضور کی طرف نسبت کر دی کہ یار غور تو کرو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو خدا کے بندو، جب رحمت کو مانتے ہو، رحمت والے رسول کو مانتے ہو، تو پھر لوگوں پہ رحمت کرنے والے بن جاؤ۔ اس طرح نہ کرو، پھر رحمت کا الٹ ہے تکلیف دینا، رحمت کا الٹ ہے عذاب دینا، دکھ دینا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی پر زیادتی کرنا، یہ رحمت کے متضاد ہے۔ سختی کرنا، اس کو جناب اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، یہ رحمت کے خلاف باتیں ہیں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، چھوٹی سی بات پر ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، یہ میرے رحمت والے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ غصے نے لوگوں کو جیلوں تک پہنچا دیا، گھر کے گھر برباد ہو گئے، لوگ سارا مال و دولت ختم کر بیٹھے اور ان کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوئے، ساری زندگی ہو گئی عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے۔ کیوں؟ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ رحمت والے کی بات نہیں مانی۔ اگر رحمت والے کی بات مان کر غصہ نہ کیا جاتا تو عدالتوں کے لوگوں کو رخ نہ دیکھنے پڑتے، اگر غصے پہ کنٹرول کیا جاتا تو لڑائیاں جھگڑے نہ ہوتے، گھر میں فساد نہ ہوتے، یہ طلاقوں کے سلسلے نہ ہوتے، یہ طلاقوں کی کثرت، یہ زیادتیاں، یہ جناب مقدمہ بازی میں لوگوں کے لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ انا پرستی، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں بدلہ لے لوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، یہ سب نتیجہ ہے رسول پاک کی بات کو نہ ماننے کا۔ اگر آج مان لو، آج مان کے دیکھ لو، خدا کی قسم میں اس شعر پر اس گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں، تم آج مان کر تو دیکھو، اللہ کی قسم سب تجھے ماننے والے بن جائیں گے۔ یا نبی، توجہ کیجئے گا محبت والے بیٹھے ہو، جس طرح رحمت کا ذکر آپ نے سنا، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو دوست احباب دیگر علاقوں سے آئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری انجمن کا، اس گاؤں کے ہر فرد کا، بچوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ذکر رحمت بڑی محبت سے سنا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہم سے تعلق رکھنے والوں کو ہمیشہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اور بس یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا،
یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں ہوں صدیق جمیل قادری۔